الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج آپ ساری کائنات کے مسلمان کے ہر بازار اور ہر گھر میں گھوم کے دیکھ لیجئے، ان میں ہر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، سنتوں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا اسی امت کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے تھے؟ کیا اسی امت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت مصلی پہ روئے تھے؟ کیا اسی امت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے دامن پھیلا کے آنسو بہائے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے، مزدلفہ کے اندر روئے امت کے لیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے امت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مصلی پہ روئے امت کے لیے، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، اپنے اعمالوں کو دیکھیے، آج بھی ہم سنتوں کو اتنا اہتمام نہیں کرتے جیسا کرنے چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، وہ محسن انسانیت جنہوں نے ہمیں اللہ رب العزت سے واصل ہونے کا طریقہ سمجھایا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا طریقہ سمجھایا، آج اس محسن انسانیت کی سنتوں کو ہم قدر نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے بچے اپنے بیویوں کو دیکھیں، اگر ان کو کھانے کا طریقہ پسند ہے، غیروں کا لباس پسند ہے، غیروں کے گھر کی سجاوٹ دیکھیں تو غیروں کی، اگر ہر چیز غیروں کی پسند ہے تو کیا کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہو کے کیا کہہ سکیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیے؟ میرے بھائیوں، یہ کتنی غم کی بات ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال امت کے لیے روئے، امت کے لیے آنسو بہائے، آج اس محسن انسانیت کی سنتوں کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی مرتبہ، اتنا بڑا رتبہ کہ آپ کا ایک ایک طریقہ اللہ رب العزت کو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ پیارا تھا، اور آج کا امتی کہتا ہے کہ سنتی تو ہے۔ میرے بھائیوں، اس موڑ پر اگر اللہ رب العزت ہم پر آسمانوں کو گرا دیتے تو ان کے لیے جائز تھا، اگر اس موڑ پر اللہ رب العزت زمینوں کے اندر ہمیں دھسا دیتے تو ان کے لیے جائز تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو بڑا بنایا، بڑا مرتبے والا بنایا، اور آج کا امتی کہتا ہے کہ سنتی تو ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی تیرے نماز اور کلمے سے کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نماز اور کلمہ ہی نہیں ہے، یہ تو صورت ہے، حقیقت ہوتی تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی۔ میرے بھائیوں، آج بہت ہی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس امت محمدیہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا بن گیا، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے والا بن گیا۔ کیا اسی امت کے خاطر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دامن پھیلا کے یا رب امتی، یا اللہ میری امت کا بخشش کر دینا، کیا اسی امت کی خاطر دعا مانگی تھی؟ میرے بھائیوں، آج مسلمان کے گھر